بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا ہے جس کا رنگ کالا ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ میرا ہم رنگ نہیں ہے میں نے اس کا انکار کر دیا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں، ان میں خاک سری رنگ کے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ خاک سری رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے، یعنی ان میں خاک سری رنگ کہاں سے آیا جبکہ ان کی ماں باپ خاک سری رنگ کے نہیں ہیں؟ اسے عرض کیا کہ کوئی رگ ہوگی جس نے انہیں کھینچ لیا، یعنی ان کی نسل میں کوئی خاک سری کا رہا ہوگا جس میں مشابہ یہ بھی ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر یہ بچہ بھی کسی ایسی رگ کے سبب کالا ہوا ہے جس نے اس کو کھینچ لیا ہے۔ اس طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو اس بچے کا انکار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تبھی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ محض معمولی اور ضعیف علامتوں کی بنا پر اپنے بچے کا انکار کرنا، یعنی یہ کہنا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، ممنوع ہے، بلکہ اس صورت میں مضبوط دلائل اور وجود کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً بیوی سے صحبت نہ کی ہو اور اس کے باوجود بچے کی ولادت ہوئی ہو، یا صحبت کی ہو مگر صحبت کے بعد 6 مہینے سے کم مدت پہ بچہ پیدا ہوا ہو، ان صورتوں میں اس بچے کا انکار کر دینا جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کی وصیت کی کہ زما کی لونڈی کا لٹکا میرے نطفے سے ہے، تم اس کو لے لینا۔ فتح مکہ کے سال سعد نے اس لڑکے کو لے لیا اور کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، جبکہ ابن زما نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ پھر وہ دونوں اپنا معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور سعد نے کہا کہ یہ لڑکا میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے جو میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن کر فرمایا کہ ابو بن زما، اس بچے کے تم ہی حقدار ہو، کیونکہ بچہ صاحب فراش کی طرح منسوب ہوتا ہے، اور زانی کے لیے نسب و میراث سے محرومی ہے، یا یہ کہ زانی سمساری کا متوجب ہے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زما سے فرمایا کہ تم اس لڑکے سے پردہ کیا کرو، کیونکہ اس میں عتبہ کی شباہت نظر آتی ہے۔ چنانچہ حضرت سودا اس لڑکی کے سامنے کبھی نہیں آئی، یہاں تک کہ وہ واصل بحق ہوئے۔ ایک روایت میں یوں ہوا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد بن زما، وہ لڑکا تمہارا بھائی ہے، اس لیے کہ وہ لڑکا ان کے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ اس حدیث میں جو چند نام ذکر ہوئے ہیں، پہلے ان کے بارے میں بتا دینا ضروری ہے تاکہ صورت واقعہ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا حقیقی بھائی تھا۔ حضرت سعد کو تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے بہرہ ور کیا اور وہ ایک جلیل القدر صحابی ہوئے، مگر عتبہ کفر کے اندھیرے سے نہ نکل سکا، یہاں تک کہ کفر کی حالت میں مر گیا، اور یہی وہ بدبخت تھا جس نے غزوہ احد کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے تھے۔ زما حضرت سودا کے باپ تھے اور عبد بن زما کے بیٹے، یعنی حضرت سودا کے حقیقی بھائی تھے، اور حضرت سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ اب حدیث کی طرف آئیے کہ عتبہ نے زما کی لونڈی سے زنا کیا، جس کے نتیجے میں لڑکا پیدا ہوا، چونکہ زمانہ جہالیت میں یہ دستور تھا کہ زانی کے دعویٰ پر ولد الزنا، حرامی بچہ کا نسب اسی زانی سے ثابت ہوتا تھا، اس لیے عتبہ نے اس کا دین دستور کے مطابق اس لڑکے کے بارے میں دعویٰ کیا کہ وہ میرا ہے، اور اپنے بھائی حضرت سعد کو وصیت کی کہ تم اس لڑکے کو اپنی تحویل میں لے لینا اور اس کی پرورش کرنا۔ چنانچہ حضرت سعد نے فتح مکہ کے سال اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق اس لڑکے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور یہ اعلان کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ ادھر زما کے بیٹے عبد نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا بھائی ہے، کیونکہ اس کو میرے باپ نے اپنی لونڈی سے جنوایا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک تنازع کی صورت ہو گئی، تو وہ دونوں اس معاملے کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد بن سے فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، کیونکہ بچہ صاحب فراش ہی سے ثابت ہوتا ہے اور زانی اس سے محروم رہتا ہے۔ بچہ صاحب فراش کی طرف منسوب ہوتا ہے اور زانی کے لیے محرومی ہے۔ ام المومنین حضرت سودا کو الحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے کہ تم اس لڑکے سے پردہ کیا کرو کا مطلب یہ تھا
کہ اگرچہ یہ لڑکا شرعی حکم کے مطابق تمہارا بھائی ہوا، بطور کہ اس کا نسب تمہارے باپ زمان سے ثابت ہو گیا ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ شرعی معاملات میں مشابہت اور قیاف و قرائم کا اعتبار نہیں، لیکن وہ لڑکا چونکہ عتبہ کے مشابہ ہے اور عتبہ کے دعوے کی وجہ سے اس کا عتبہ کے نطفے سے ہونا ایک حد کے مطابق بھی ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے سامنے نہ آنا۔ ناظرین کرام، یہ بھی جانیے کہ اپنے بچے کا انکار کرنے والا خدا تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے لعان کی آیت نازل ہونے کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت کسی کو اس قوم میں داخل کرے جس سے وہ نہیں ہے، یعنی کسی عورت نے بدکاری کرائی اور پھر اس بدکاری کے نتیجے میں بچے کو جنم دیا اور اس بچے کو اپنے خاوند کی طرف منسوب کر دیا، تو وہ خدا کے نزدیک کسی درجہ میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقرب اور نیک بندوں کے ساتھ ہرگز اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور جو شخص اپنے بچے کا انکار کرے، یعنی اس کی بیوی نے جس بچے کو جنم دیا ہے، اس کے بارے میں کہے کہ میرا نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ بچہ میرا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پردہ کرے گا، یعنی اس کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو تمام اگلے اور پچھلے لوگوں میں رسوا کرے گا، یعنی جب میدان حشر میں تمام اگلی پچھلی مخلوق جمع ہوگی تو ان کے درمیان اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ ابو داؤد نسدارمی۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نہ تو عورت کو چاہیے کہ وہ بدکاری کرائے اور اپنے حرامی بچوں کو اپنے خاوند کی طرف منسوب کرے، اور نہ مرد کو چاہیے کہ دیدہ داستہ اپنے بچے کا انکار کرے اور اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری بیوی کسی چھونے والے ہاتھ کو جھٹکتی نہیں، یعنی جو بھی شخص اسے بدکاری کا ارادہ کرتا ہے اس کو وہ انکار نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ اسے عرض کیا کہ یہ ممکن نہیں کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کی نگہبانی کرو تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا نہ ہو سکے۔ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بدکار بیوی کو طلاق دے دینا اول ہے، کیونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم پہلے دیا اور نگہبانی کرنے کا حکم بعد میں دیا۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے طلاق دینا آسان نہ ہو، مثلاً اس سے اتنی زیادہ محبت ہو کہ اس کو آپ سے جدا کرنا ناممکن ہو، یا اس کے بدن سے کوئی بچہ ہو جو ماں کی جدائی کو برداشت نہ کر سکتا ہو، اور یا اس بیوی کا اپنے اوپر کوئی ایسا قرض اور مطالبہ مثلاً مہر واجب ہو جس کو ادا کرنے پر قادر نہ ہو، تو ایسی صورتوں میں جائز ہے کہ اس کو طلاق نہ دے، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ اس کو بدکاری سے روکے، اور اگر وہ اس کو بدکاری سے نہ روک سکا تو پھر طلاق نہ دینے کی صورت میں گناہ گار ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔